السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواز علی ویڈیو کلاسز میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے آج ہم جماعت نہم 9th کلاس سبجیکٹ اردو لیسن نمبر 2 سبق کا نام ہے اردو اور ماڈیول ہے یہ 3rd اکائی نمبر 3 جس کو ہم نے 4 اکائی میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اعادے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا لکھا ہوا مضمون ہے اردو۔ 2 شعر ہیں، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم لفظیات مشکل الفاظ جو ہم لکھے تھے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب آگے چلیے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اعادے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم دوسرا سبق اردو جس کے لکھنے والے ڈاکٹر ذاکر حسین جو حیدرآباد میں پیدا ہوئے 1897 میں، ایک چھوٹی سی نظم پڑھ کر ہندوستان سے متعلق مرکزی خیال پر ہماری نظر تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے مضمون اردو میں بڑے دلنشین انداز میں اردو کی تاریخی اور سماجی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ عوامی زبان ہے۔ اسٹوڈنٹس، کس کی زبان ہے؟ یہ عوامی زبان ہے، گنگا جمنی تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ اردو زبان ہی کثرت میں وحدت کا مظہر ہے۔ میں آپ سے چند سوالات کروں گا، امید کہ آپ اس کا جواب دے سکیں گے۔ بتائیے کہ بشارت کے کیا معنی ہیں؟ جی، بشارت کے معنی ہیں خوشخبری کے۔ رقیب کے معنی بتائیے۔ رقیب کے معنی ہیں نگہبان، محافظ، پاسبان کے۔ جی، فراست کے معنی بتائیے۔ فراست کے معنی ہیں سمجھداری۔ بدیسی، بدیس یعنی غیر ملک۔ اور ایک بتائیے لسانی۔ میں بتا دیتا ہوں، زبان سے متعلق۔ امید کے اسٹوڈنٹس پچھلی ویڈیوز میں آپ نے کچھ اشعار سنے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے یاد بھی کر چکے ہوں گے۔ کوئی ایک شعر پیچھے کے ان اسباق میں کا سنائیے۔ جی، ایک سن لیجئے دوبارہ۔ میں نے پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں بھی اشعار سنائے تھے، ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں جو اردو سے متعلق ہے تاکہ ہمارے ذہن نشین بھی ہو جائے اور اسٹوڈنٹس آپ یاد ضرور کر لیجئے۔ اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے۔ ایک اور شعر سنیے۔ ہندی میں اور اردو میں فرق ہے تو اتنا، ہندی میں اور اردو میں فرق ہے تو اتنا۔ دوسرا مصرع بتائیے۔ جی، وہ خواب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سپنا، وہ خواب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سپنا۔ اب چلیے تیسرے حصے کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ میری التجا ہے اور مجھے امید ہے کہ تاریخی اتفاقات نے اردو ہندی کے تعلق سے جو گتھیاں ڈال دی تھیں وہ اردو ہندی دونوں کے کام کرنے والے مل کر اپنی سوجھ بوجھ اور صاف دلی سے اس طرح سلجھائیں گے کہ یاد بھی نہ رہے گا کہ کبھی یہ الجھن پیدا بھی ہوئی تھی۔ محبت سے کہتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں اور اسے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں بال پڑا تھا ہے۔
یعنی یہاں پر ذاکر حسین صاحب یوں کہتے ہیں کہ وہ اب تک بتا چکے ہیں کہ اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، یا کسی قوم کی زبان نہیں ہے، یا ہندوستان کے کسی علاقے کی زبان نہیں ہے، اور اس کو مذہب سے جوڑ دینا، مسلمانوں سے جوڑ دینا بالکل غلط بات ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر کئی شعراء کرام اور مصنفین کے نام بھی انہوں نے پیش کیے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تاریخی اتفاقات یوں اس کے معنی آتے ہیں غیر متوقع، یعنی جس کا کوئی توقع نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی، اس کو کہتے ہیں اتفاقات۔ میری التجا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تاریخی اتفاقات نے اردو اور ہندی کے تعلق سے جو گتھیاں ڈال دی تھیں، یعنی گھاٹیاں جسے کہتے ہیں ڈال دی تھیں، وہ اردو ہندی دونوں کے کام کرنے والے مل کر اپنی سوچ بوجھ، یعنی ہندی والے اور اردو والے دونوں مل جل کر ایک صاف دلی کے ساتھ اس کو سلجھا سکتے ہیں، اور جو الجھن پیدا ہوئی ہے اس الجھنوں کو دور کر سکتے ہیں، اور جو نا اتفاقیاں پیدا ہو گئی تھیں اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بات کہتے ہیں کہ محبت سے، آپ نے مثال پیش کی کہ محبت سے اگر ہم بات کریں گے تو ٹوٹے ہوئے دل بھی جڑ جاتے ہیں، اور ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں بال پڑا ہے، یعنی کہاں پہ تڑخا ہے، کہاں پہ دراڑ آئی تھی، وہ بھی تک پتہ نہیں چلتا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ اردو کسی طرح ہندی کی رقیب نہیں ہے۔ اردو جو ہے سو ہندی کی رقیب یعنی محافظ یا نگہبان یا پاسبان نہیں ہے۔ سب ہندوستانی شہری، ان کی زبان کچھ ہی ہو، دستور ہند کے مطابق ہندی کو دیش کی سرکاری زبان مانتے ہیں، اور اس کی ترقی میں ہاتھ بٹانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اردو والے بھی اس سے باز نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ یوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جب ہندوستانی شہری ان کی زبان کچھ ہی ہو، کوئی بھی زبان کا شہری کیوں نہ ہو، وہ ہندوستان کی سرکاری زبان ہونے پر ہندی کی عزت کرتا ہے اور اس کا مرتبہ و مقام کو تسلیم بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں دیگر ہر شہری کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ کیا کرے، اس کی ترقی میں ہاتھ بٹائے۔ اردو والے بھی اس سے باز نہیں ہیں، یعنی اردو والے بھی اس ترقی کے کام میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر اردو ہندی کی رقیب کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ بتائیے، جب ہندی کی مدد خود اردو کر رہی ہے تو پھر یہ ہندی کی رقیب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی ہندوستانی دستور کی تسلیم کی ہوئی قومی زبانوں میں سے ایک ہے۔ ہندی بھی قومی زبانوں میں سے ایک ہے اور اردو بھی ایک قومی زبان میں سے ایک ہے، اور ہندی سے سب سے قریب ہے۔ اس لیے اگر اردو دانوں کو کہیں کوئی شکایت ہو کہ ان کی زبان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی طرف سے پیروی ہندی والے کریں۔ اب یہاں پر ہندوستانی شہری ہونے سے متعلق سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر کوئی ہندی کی ترقی کے لیے فکر مند رہے، اس کے ترقی میں ہاتھ بٹائے، اور جب اردو کی ترقی کی ضرورت پڑے تو ہندی والوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں۔ اس سے بھروسے اور محبت کے ایسے سوتے پھوٹیں گے کہ ساری قومی زندگی اس سے سیراب ہوگی۔ یہاں پر آپ یوں کہتے ہیں کہ اگر جس طرح سے اردو والے اردو زبان کے پاسبان اور اردو زبان کے جو محافظ تھے وہ اگر ہندی کی ترقی میں ساتھ دیں گے، اور کبھی اردو زبان کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہندی والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی طرفداری کرے، تو یہ دونوں کے آپس میں خلوص محبت کی بنا پر نئے ایسے سوتے پھوٹیں گے، یعنی ایسی شاخیں پھوٹیں گی کہ وہ پوری قومی زندگی سے سیراب ہوگی۔ سارے دیش میں لسانی سیاست کا رنگ بھی بدل جائے گا۔ اب یہاں پر
لسانی یعنی زبان سے متعلق جو سیاست چل رہی ہے اس کا رنگ بھی کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ بن جائیں تو ہوگا یہ کہ وہاں پر سیاست پولیٹکس جو ہے سو نہیں چل پائے گی، ذہنی تعاون کی راہیں کھل جائیں گی، آپس کا ربط بڑھے گا۔ تو کیا عجب ہے کہ سارے دیس میں ایسی حسین و شیریں زبان کا چلن ہو جائے جو بس ہزاروں کی گنتی میں عالموں تک محدود نہ ہو بلکہ کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکے۔ یہاں پر آخر میں انہوں نے فرمایا ایک زبان کا آپس میں میل جول اور ایک دوسرے کی ترقی کی فکر کرنا ہی زبان کو ترقی دے سکتا ہے، ادب کو باقی رکھ سکتا ہے، ورنہ ادب بھی ختم اور زبان بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بتاتے ہیں کہ اگر ہم یہ جاننے والے، ایک زبان کے جاننے والے دوسری زبان کے جاننے والوں کی عزت و قدر کرے اور ان کی ترقی میں کام کرے، پھر وہ بھی پلٹ کر ان کے لیے ترقی کا کام کریں تو ایک حسین اور شیریں زبان کا چلن ہو جائے۔ مصنف کا تعارف دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن قائم گنج تھا۔ ان کے والد وکالت کے سلسلے میں حیدرآباد آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ذاکر صاحب کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار حیدرآباد میں ہوئی۔ یہیں پر پیدا ہوئے حیدرآباد شہر میں، اور حیدرآباد شہر سلطان بازار میں ہی تعلیم حاصل کی۔ اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے میرٹھ اور علی گڑھ سے BA کیا۔ MA کے طالب علم تھے کہ ترک موالات کے تحریک سے متاثر ہو کر علی گڑھ چھوڑ دیا اور جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں سے جرمنی گئے اور برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ علاج و معالجہ کا ڈاکٹر نہیں، یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا ڈاکٹر صاحب ہے۔ ڈاکٹریٹ یعنی PhD کیا آپ نے جرمنی میں، اور پھر جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ ہو گئے۔ 1948 سے مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے 8 سال خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد بہار کے گورنر بنے، پھر نائب صدر جمہوریہ اور پھر صدر جمہوریہ کے جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ آپ گورنر بھی رہے، نائب صدر اور پھر صدر جمہوریہ پر بھی آپ قائم ہوئے۔ ذاکر صاحب کو تصنیف و تالیف کا بہت کا موقع ملا۔ بچوں سے انہیں بہت محبت تھی۔ بچوں کے لیے انہوں نے ابو خان کی بکری، خرگوش اور چوہا جیسی کہانیاں لکھی جو بہت مشہور ہوئی۔ ان کا انداز تحریر نہایت ہی سادہ، سلیس اور عام فہم تھا۔ اب ہم لفظیات کی طرف بڑھتے ہیں جو پیج نمبر 14 پر ہے۔ لفظیات دیکھیے۔ اسٹوڈنٹس، لفظیات میں ہمیں اس کی ضد لکھنا ہے، تو بتائیے غدار کی ضد کیا ہے؟ جی، غدار کی ضد ہے وفادار۔ جی، اب بتائیے رفیق کی ضد کیا ہے؟ رفیق کی ضد ہے رقیب۔ جی، قدرتی کی ضد بتائیے کیا ہے؟ قدرتی کی ضد ہے مصنوعی۔
جی مطمئن کی ضد جی مطمئن کی ضد ہے اضطراب. الجھانا. الجھانا کی ضد بتائیے. الجھانا کی ضد ہے سلجھانا. کڑوا کی ضد میٹھا. کڑوا کی ضد ہے میٹھا. تو چلیے اسٹوڈنٹس، لفظیات کے بعد ہم مشکل الفاظ لکھ لیتے ہیں. مشکل الفاظ یا نئے الفاظ. جی ایک ہے التجا. تاریخی. میرے ساتھ بولیے اسٹوڈنٹس، تاریخی. جی تاریخی کے بعد دیکھیے اتفاقات. 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 گتھیاں. گتھیاں. میرے ساتھ بولیے گتھیاں. سوجھ بوجھ. سوجھ بوجھ. سلجھائیں. سلجھائیں. الجھن. الجھن. ہندوستان. بھارت. دستور. تسلیم. تسلیم. کہیں. کہیں.
میرے ساتھ بولیے، کہیں کہیں، قومی، ربط، ربط، راہیں، راہیں، جگہ، جگہ، ڈاکٹر، تصنیف، اسٹوڈنٹس پیج نمبر 15 پر بابیٹ دیکھیے، ذیل میں دیے گئے محاوروں کے درست معنی کی نشاندہی کیجیے۔ آپ بتائیے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ شعبہ بڑھانا، الف ہے عزت بڑھانا، دولت بڑھانا، خوبصورتی بڑھانا۔ بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ شعبہ بڑھانا، جی شعبہ بڑھانا ہے جیم، یعنی خوبصورتی بڑھانا۔ نمبر 2 ہے آواز پر کان دھرنا، الف آواز نکالنا، بے غور سے سننا، جیم کان پر ہاتھ رکھنا۔ بتائیے کون سا ہے؟ جی غور سے سننا۔ تیسرا ہے بازی لے جانا، الف بازی ہارنا، بے باز رہنا، جیم ہے آگے ہونا۔ بازی لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ جی بازی لے جانے کا مطلب ہے آگے ہونا۔ چوتھا دیکھیے بال پڑنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ الف تڑکنا، بے جڑنا، جیم اختلاف ہونا۔ بال پڑنا کا مطلب بتائیے۔ جی بال پڑنے کا مطلب ہے تڑکنا، الف۔ نمبر 5 دیکھیے پھلنا پھولنا، جی بتائیے الف ہے آزاد ہونا، بے ہے ترقی کرنا، جیم ہے خوش ہونا۔ پھلنا پھولنے کا مطلب بتائیے۔ جی ترقی کرنا،